بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم انس قاسم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ انس قاسم وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام و امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبانی اور عملی دونوں طرح سے شکر ادا کرے۔ زبانی شکر سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی کلمات ادا کرتے، جن سے آپ کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوتا۔ آپ علیہ السلام بیدار ہونے کے بعد پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنی وہذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کچھ یوں ادا کرتے، فرماتے الحمدللہ، اسی طرح لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کچھ یوں ادا فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر دعا پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام تو ہر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے۔ صبح کے وقت کہتے ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر۔ شام کے وقت فرماتے اللہم ما امسى بی من نعمت او باحد من خلقی کا فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام نے اس دعا کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص اسے شام کے وقت پڑھے اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ اور جہاں تک عملی شکر کا تعلق ہے تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داود شکر کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی عملی شکر کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رات کو اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے۔ میں عرض کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شیخ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شکر سے مراد تقوی اور عمل صالح ہے، اور اسی طرح شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر ہے، روزہ رکھنا شکر ہے، اور ہر نیکی کا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے شکر ہے، اور سب سے افضل شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے بندوں کے شکر کا قطعاً محتاج نہیں۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی نقصان کر رہا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو شخص بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز اور تعریف کیا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی اور ہمیں تعریف کیا ہوا ہے۔ سامعین محترم، آخر میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے محسنین بھائیوں کا بھی شکر ادا نہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے محسنین بھائیوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔